ہم سارے کامیابی کی تلاش میں ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی سوچ اور فکر کا دائرہ دنیا تک محدود ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہم مسلمان ہیں، ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ لیکن سچی بات ہے، ہماری کوشش صرف دنیا کی کامیابی تک محدود ہوتی ہے۔ دعا دونوں کی ہوتی ہے، لیکن تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو ہے وہ صرف دنیا کی کامیابی تک محدود ہوتی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا یہ دنو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں یہ قریب ہوتی ہیں تو بندے کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اور آخرت جو ہے، جو یقیناً افضل اور بہتر ہے، وہ کیونکہ ہم نے یا تو قرآن میں پڑھا ہوتا ہے یا حدیث میں سنا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی آدمی سے ہم نے جو ہے کسی عالم دین سے اس کے بارے میں سنا ہوتا ہے، تو ایمان کی وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ اور وہ ایمان کی کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر انسان آخرت سے دنیا جو ہے اس کو مقدم نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش دنیا میں رہنے کے لیے ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ وہ اس کی آخرت ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو یہ حقیقت پتہ چل جائے اور اسے سمجھ آ جائے تو پھر بہت ساری مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول اگر مجھے یہاں تیر لگ جائے اور میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ کھجوریں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے احد کے دوسری طرف جو ہے وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، بہت دیر ہو جائے گی اگر میں نے یہ کھجوریں کھا لی۔ اس کی وجہ وہ یقین اور ایمان ہے جو جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ جنت یہ اللہ کی نعمت کی جگہ ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ملے گی تو اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ تم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا جنت ہے، اور اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے۔ دنیا میں آج ہم اسے خرید سکتے ہیں، اس کا سودا کر سکتے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ تمنا اور کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی بدولت ہی اللہ رب العزت نے ہمیں جنت دینی ہے۔ اگر یہاں سے خالی ہاتھ گئے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے کہ وہ محسنین اور نیکوکاروں کے قریب ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان للمتقین مفازا، کامیابی پرہیزگاروں کو ملے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے حدیث قدسی میں، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسان دنیا کی ساری نعمتوں کا تصور کرے، ساری آسائشیں، سارا اقتدار
اور پوری دنیا کی سلطنت، اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں بٹھائے تو جنت کی ادنا سی نعمت جو ہے اس کا تصور بھی انسان کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتا۔ عورتیں زیب و زینت اور لباس کے حوالے سے مشہور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ زیور میں جو ہے وہ پلتی بڑھتی ہیں اور یہ ان کی ترجیح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک جنتی عورت کو جو ایک دوپٹہ ملے گا نا، ویسے تو لباس بے شمار ہوں گے، ایک اس کے سر کا دوپٹہ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ساری دنیا کی قیمت لگائی جائے تو اس کا ایک دوپٹہ اس دنیا سے قیمتی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس کی نعمتیں جو ہے وہ گنوائی ہیں جنت کی، جن میں ایک حدیث کے اندر 4 نعمتیں بتائی گئی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ لوگوں تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بیماری نہیں آئے گی، اور جو نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، جو آسائشیں تمہیں حاصل ہیں، ان آسائشوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ 4 اعلان جب ہوں گے تو اہل جنت یہ سمجھیں گے کہ سارا کچھ ہمیں مل گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ کوئی اور مزید تمہیں چیز چاہیے، تو اہل جنت یہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہرے تو روشن کر دیے، جنت میں ہمیں داخل کر دیا، آگ سے بچا لیا، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُرْفَعُ الْحِجَابِ، اللہ رب العزت حجاب کو ہٹا دے گا اور اپنا دیدار کروائے گا، تو اہل جنت جتنی نعمتوں میں ہوں گے ان سب نعمتوں سے بڑھ کے اللہ رب العزت کا دیدار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اہل جنت قیامت کے روز اپنے خالق اور مالک کا دیدار کریں گے۔ اس جنت کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش کیا ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ سادہ سا کلیہ ہے، لمبا چوڑا جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے نہ کوئی فلسفہ ہے جو بندے کو سمجھ نہ آئے، کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کی کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، بلکہ روکے۔ اس میں جو ہے وہ اختیار کا آپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ فرمایا جب میں کسی چیز سے منع کر دوں فَانْتَهُوا، وہ رک جاؤ، اس میں انسان کے بس والا جو عمل دخل ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کا حقدار بنائے، دوزخ سے بچائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔